رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعارف کروانے کے لیے، ان کی پہچان کروانے کے لیے ان کی عبادت کا تذکرہ کیا، ان کے روزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ خاتون ہیں جو بہت زیادہ تہجد گزار ہیں اور بڑی عبادت کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں۔ یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کی پہچان ہی یہ بن جائے کہ یار فلاں آدمی جو ہر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، فلاں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کسی کا تعارف کروانے کے لیے اگر ایسے جملے استعمال ہونے لگے کہ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایسے تعارف ہوتا ہے کہ یار آپ جائیں گے اس گلی میں فلاں دکان پہ بیٹھا ہوگا، فلاں پانوں والی دکان پہ آپ کو مل جائے گا، فلاں سگریٹ والی کھوکھے پہ بیٹھا ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعارف کروانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے زور کے ٹائم آپ کو پہلی صف میں مل جائیں گے۔ تو یہ انسان کی خوش بختی کی بات ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا تعارف کروا رہی ہیں، نام نہیں لیا کہ کون ہے، خاوند کا بھی نہیں بتایا کہ فلاں کے گھر والی ہے، بیٹے کا نہیں بتایا کہ فلاں کی ماں ہے، فرمایا کہ وہ خاتون ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں، ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ اسے بتا دیں کہ آپ کا بہت زیادہ عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن خیال رہے کہ کہیں زندگی کے کسی حصے میں جا کر آپ اس عبادت سے ہٹ نہ جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں محبوب طریقہ وہ ہے جس کے اوپر آپ استقامت اختیار کر لیں۔ آپ رمضان میں اگر ڈیلی ایک سپارے کی تلاوت کرتے تھے، معمول بنا لیں، سوچ لیں کہ میں اپنی اس روٹین کو چھوڑوں گا نہیں، کم از کم ایک رکوع کی تلاوت روزانہ کروں گا۔ رمضان میں اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا موقع دیا، جو نماز تراویح ہے، نماز تہجد ہے، اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں، 10 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ آئندہ بھی میں نے کم از کم 2 رکعت لازماً تہجد پڑھنی ہے۔ اس عمل کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس کو یک قدم نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اذکار کرتے ہیں، رمضان میں ماحول اور ہوتا ہے، زیادہ اذکار کرتے ہیں، چھوڑیں نہیں، کم از کم اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ میں نے کم از کم یہ اذکار تھوڑے بہت لازمی کرنے ہیں۔ کسی ایک نیک عمل کے اوپر اپنا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ عمل استقامت کے ساتھ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ نوافل کی بات ہے، فرائض کی نہیں ہے۔ فرائض تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب عمل ہے کہ آپ رمضان مبارک کی روٹین کو یکسر تبدیل نہ کریں، اس کے اندر جو چیزیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں، جو رمضان سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھیں، جو رمضان سے پہلے آپ نہیں کر رہے تھے، رمضان میں آپ کے اندر تبدیلی آئی ہیں، کوشش کریں کہ ان تبدیلیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں۔ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک شبہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی وہ رہا ہونے والا ہے، اور وہ آتے ہی یہ شبہ ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ آپ نے پورا ماہ عبادت کی ہے، پورا ماہ اللہ کی بندگی کی ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ کے لیے قیام کیا ہے، تو یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا لوگو اس عورت کی طرح نہ بننا، اس خاتون کی طرح نہ بننا، لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، کہ وہ ایک ایک تند کر کے، ایک ایک دھاگا کر کے سارا دن سوت کاٹتی ہے، اور شام ہونے سے پہلے کوئی آئے اور اس کا سارا سوت کاٹ کر چلا جائے، اس کا سارا نقصان ہو جائے، اس کی پوری محنت ضائع ہو جائے۔ لا تکونوا کاللتی، اس عورت کی طرح نہ بننا۔ اب رمضان مبارک میں ایک ایک نیکی کر کے ہم نے جمع کی ہے، ایک ایک رکعت کر کے، ایک ایک سجدہ، ایک ایک قول، ایک ایک ذکر، ایک ایک قیام، ایک ایک روزہ، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑا، ساری چیزیں بڑی محنت کے ساتھ جمع کی ہیں۔ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، ایسا نہ ہو کہ چاند نظر آئے عید کا اور فوراً ہمارے طور طریقے، ہمارے رواج بدل جائیں، ہماری روٹین بدل جائے، وہ پوری کی پوری محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے لا تکونوا کاللتی، ایسی عورت کی طرح نہ بننا۔ اور نیکی اس کا معیار کیا ہے؟
نیکی کی جزا کیا ہے، نیکی کی قبولیت کیا ہے؟ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزاء الحسنۃ بعدہا حسنۃ، کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو دنیا کے اندر اگر وہ دیکھنا چاہے کہ اس کی نیکی کی جزا اسے ملی ہے یا نہیں ملی، کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس نیکی کا صلہ اسے ملا ہے یا نہیں ملا، فرمایا ان من جزاء الحسنۃ بعدہا حسنۃ، اگر اس نیکی کے بعد اسے دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائیں کہ پہلی نیکی کی جزا مل گئی ہے۔ اگر نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائیں کہ پہلی نیکی کی جزا مل گئی ہے، اس کا بدلہ مل گیا ہے۔ اس سے بڑی جزا اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنے در پہ بلا لیا۔ ایک نماز پڑھی ہے، اس کی جزا اگر چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں اگر دوسری نماز کے لیے اللہ قبول کر لے کہ میری پہلی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے، اس کی جزا مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا عمل پسند آ گیا تو اس نے دوبارہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ لیکن اگر ایک نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اگر رمضان کے بعد دوبارہ عبادات کی توفیق نہیں ملتی تو یہ نیکی کی جزا نہیں ہے اور یہ نیکی کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ فمن عمل حسنۃ ثم اتبعها بحسنۃ، فرمایا کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ علامت ہے کہ ان اللہ مقبول، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی نیکی مقبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس معیار کے اوپر دوبارہ جانچے کہ اگر اسے نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا رمضان، اس کے روزے، اس کا قیام، اس کی عبادات اللہ کے ہاں مقبول گئی ہیں۔ لیکن اگر وہ توفیق چھین جاتی ہے، اگر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ استقامت برقرار نہیں رہتی، اگر وہ دوام نہیں رہتا تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی نیکی کی جزا آپ کو نہیں ملی ہے۔ اب استقامت پر رہنے کے لیے نیک عمل کر لیا، اس کے بعد نیک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اس کے لیے انسان کے لیے کچھ ہیلپنگ ٹولز ہیں، کچھ مددگار چیزیں ہیں جو انسان کو استقامت دیتی ہیں، جو انسان کو اپنی نیکی کے اوپر پختہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت، نیک بیٹھک۔ انسان کو جتنا اس کی بیٹھک بگاڑتی ہے اتنا کوئی چیز نہیں بگاڑتی، اور انسان کو جتنا اس کی صحبت سنوارتی ہے اتنا کوئی چیز نہیں سنوارتی۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں کی بات نہیں سننی، فلاں کے ساتھ نہیں پھرنا، فلاں کے ساتھ کہیں نہیں جانا، فلاں کے ساتھ جانا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی صحبت اس کے اعمال کا فیصلہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ دوستی لگانا چاہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو وہ دیکھ لے کہ میں جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں اس کے پہلے والے دوست کس طرح کے ہیں۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی اچھا ہے، اگر اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کی بیٹھک اچھی نہیں ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے تو مطلب وہ خود بھی اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے رستے پر رہنا چاہتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے نبی، وہ لوگ جو دن رات اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کا ساتھی بنا لو، اپنے آپ کو ان لوگوں کا دوست بنا لو جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ لوگوں کو ان کی رفاقت مانگنی چاہیے،
لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مانگنا چاہیے، لوگوں کو آپ کی صحبت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نبی ہونے کے باوجود تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر یریدون وجہہ، اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کی دوستیاں بھی اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے رستے پر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیٹھک بھی اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، انسان روز اپنا محاسبہ کرے، ڈیلی بیسس سے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ کیا وہ عبادات جو اس کے دل کے اندر رمضان المبارک میں آئی تھی، جن کی محبت اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر ڈال دی تھی، کیا اب بھی وہ ان کے ساتھ قائم ہے یا ان سے ہٹ گیا ہے۔ روز جائزہ لے کہ کیا میں نے رمضان کے ایام ایسے گزارے تھے جیسا میں نے آج کا دن گزارا ہے؟ کیا میں نے رمضان میں ایسے نمازیں چھوڑی تھی جیسے میں نے آج چھوڑی ہیں؟ کیا رمضان میں نے ایسے بد نظری کی تھی جیسے میں نے آج کی ہے؟ کیا رمضان میں ایسے گالم گلوچ کرتا تھا جیسے میں آج کر رہا ہوں؟ کیا رمضان میں نے ایسے چغلیاں کی تھی جیسے آج کرتا ہوں؟ کیا رمضان مبارک میں نے ایسے بغاوتیں کی تھی جیسے آج کر رہا ہوں؟ کیا رمضان میں نے ایسے گناہ کیے تھے جیسے آج کر رہا ہوں؟ کیا اپنے روزے کی حالت میں اپنا دن ایسے گزارتا تھا جیسے رمضان کے بعد گزار رہا ہوں؟ ڈیلی بیس پہ اپنا جائزہ لیں کہ کیا جو رستہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے ذریعے انسان کو دیا تھا وہ اس کے اوپر کاربند ہے یا نہیں ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا اور آخری، اپنے آپ کے لیے ہمیشہ استقامت کی دعا کیا کریں۔ جب بھی نیک عمل کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھی توفیق دینا۔ ایک نماز پڑھیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ، دعا کریں یا اللہ مجھے اگلی نماز کی بھی توفیق دینا، مجھے اس سے محروم نہ رکھنا۔ وہ نماز پڑھیں پھر دعا کریں یا اللہ اگلی نماز کی توفیق دینا، اس سے محروم نہ رکھنا۔ ایک نیک کام کریں، دعا کریں یا اللہ دوبارہ بھی اس کی توفیق دینا، اس سے محروم نہ کرنا، مجھے اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس طرح گھما دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس طرح گھما دیتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس کا دل جس کی انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا دل جس کے اختیار کے اندر ہے، اس کے دل کا کنٹرول جس کے پاس ہے اور ہمہ وقت ہے، ہر ٹائم اس کے ساتھ جڑا رہے کہ یا اللہ میرے دل کو گھمانا، میرے دل کو تو نے جس رستے پہ رکھا ہے اس کے اوپر ثابت رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی کوئی برا خیال آ سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدھے رستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھنا، ثابت رکھنا، میرے دل کو نہ پھیرنا۔ تو عام مسلمان اللہ سے کیوں نہیں دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے دل کو اگر تو نے اپنے نبی کا اور اپنا سچا رستہ دکھایا ہے، اپنی عبادت کے اوپر تو نے مجھے گامزن کیا ہے، تو مجھے اس کے اوپر ثابت رکھنا، مجھے قائم رکھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے بعد انسان کے لیے سوچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انسان کا اپنا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد اپنی عبادات کا معمول یکسر تبدیل نہ کرے، جو چیزیں اللہ کی طرف سے اس مہینے میں عطا ہوئی ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے قبول کرے، اپنی زندگی کا حصہ بنائے، سو مستقل پھر ان چیزوں کے اوپر ڈٹ جائے، تاکہ خطبہ کے ابتداء میں جو انعامات، جو اللہ رب العالمین کی نوازشات، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور جو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں ذکر کی گئی ہیں، میں بھی آپ بھی ان تمام چیزوں کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اپنے رستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کے بعد اس کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے کے اوپر دوام اختیار فرمائے۔ اگر کوئی دوران خطبہ غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اگر کوئی بات صحیح ہوئی ہے خالصتاً اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔